صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آزمائش تو ان پر آئی، یہ تو ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ حالات آ رہے ہیں، اور ابھی تک قرآن بھی صداقت کی گواہی دے رہا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت سے بری پڑی ہے۔ اللہ راضی ہونے میں اتنی دیر لگاتے ہی نہیں، اللہ اپنے بندے سے راضی ہونے میں اتنی دیر لگاتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دیر وہاں سے ہی نہیں ہو رہی، دیر یہاں سے ہو رہی ہے۔ وہ اب بھی راضی ہونے کو تیار ہے، اسے راضی کرنے کو اب بھی کوئی تیار نہیں۔ کتنے لوگوں نے رجوع اللہ کیا، کتنے لوگ گناہ والی زندگی سے توبہ تائب ہوئے، کتنے لوگوں نے دو نمبری چھوڑی، سب کی میں بات نہیں کرتا، کتنے لوگوں نے سود سے توبہ کی، کتنے کلمہ پڑھنے والوں نے حقداروں کا حق دیا، کلمہ پڑھنے والے کتنے 5 وقت کی نماز پر آ گئے۔ ساری انسانیت معافی مانگ رہی ہے، ابھی تک غلطی کا احساس نہیں ہوا۔ اگر غلطی کا احساس ہو جاتا تو فجر کی نماز میں مسجد خالی نہ رہتی، وہی 4 نمازی ہر مسجد کے اندر جو پہلے تھے وہ اب بھی محاورتاً اللہ معاف کرے جی، بس اللہ معاف کرے، جس سے پوچھ لو بس شکر ہے جی، جی رہے ہیں۔ سر میں درد ہوا، سر پہ پٹی باندھ لی، بازو پہ درد ہوا، بازو پہ پٹی باندھ لی، پاؤں پہ درد ہوا، پاؤں پہ پٹی باندھ لی۔ کیا ہوا؟ سر میں درد ہے۔ ایک تکلیف دی، ناشکری کا اظہار اس نے ماتھے پر، ہاتھ پر، پیر پر کر دیا۔ اتنی نعمتیں دی، کبھی شکر کی بھی پٹی باندھی؟ کبھی اللہ کو آگے اللہ کے گھر کے اندر بھی راضی کیا؟ اتنی اللہ نے نعمتیں دی۔ خدا کا احسان مانو۔ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی، لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے، لکھ پتی ککھ پتی ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا احسان ہے، رمضان کی بہاریں افطاری اور سحری کے وقت دسترخوان پہ ویسی کی ویسی ہیں۔ افطاری سے لے کر کھانے اور کھانے سے لے کر مشروبات تک کون سی چیز کی کمی ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ راضی ہونا چاہتا ہے، مجھے راضی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ دنیا کا دستور ہے کسی کو سزا دینی ہو جیل میں بند کر دیا جائے، اسے نہ گھر جیسی روٹی ملے گی نہ گھر جیسا آرام ملے گا، یہ سزا ہے۔ وہ اب بھی راضی ہے، وہ اب بھی اپنے بندوں کے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کے بندے اسے اپنے قریب نہیں کرنا چاہتے۔ پردے کے اندر گناہ دور کی بات، کھلم کھلا گناہ کرتے ہوئے اب بھی اللہ سے نہیں ڈرے۔ بس میرے بھائیو، عزیزو، دوستو، بزرگو، میں آپ کو کیا احساس دلاؤں؟ آپ بھی الحمدللہ چلتے پھرتے پرزے ہو، 24 گھنٹے اسی معاشرے، اسی بازار، اسی روڈوں پر سیر کرتے ہو، آپ میرے سے زیادہ جانتے ہو۔ کوئی تو ایسا رستہ ہوتا جس رستے سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے۔ ہر رستے پر تو ہم نے خاردار کانٹے جھاڑی بچھا دی اور کانٹے بچھا دیے، کوئی رستہ ایسا ہی نہیں، کوئی ایسا ہی نہیں کہ جس کے اوپر چل کے ہم اللہ کے قریب جا سکیں۔ ایک واحد رستہ ہے، ایک واحد رستہ ہے، ایک واحد رستہ ہے، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا۔ اب بھی لوٹ آئے اس رستے پر۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو میں نے اپنے نبی کو سچا دین، جو میری نگاہ میں سچا تھا، جو میری نگاہ میں اچھا تھا، وہ راستہ دے کر میں نے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راستہ دیا وہ میری پسند ہے۔ جو میرے نبی کی اطاعت کرے گا، ان الدین عند اللہ الاسلام، میں نے آسمانوں سے اعلان کر دیا کہ مجھے اسلام پسند ہے۔ بس
اسلام کیا ہے؟ اللہ کے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنا۔ اب جو چیز اللہ کو پسند اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی، 5 منٹ کے لیے بندہ علیحدہ بیٹھ کے اب یہ سوچے کہ جو چیز اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند تھی آیا وہ مجھے پسند ہے؟ کاروبار میں، گھر میں، بازار میں، دھندے میں، نوکری میں کہیں مجھے پسند ہے؟ پھر کہہ رہے ہیں اللہ ناراض ہے جی۔ دکان کے اوپر ملازم ہو، دکان کے اوپر آپ ملازم ہو اور پورا مہینہ دکان پر نہ جائیں، مالک تنخواہ دے گا آپ کو؟ دکاندار کسی محکمے میں ملازمت کریں، چھٹیوں پہ چھٹیاں کریں، آپ کو تنخواہ ملے گی؟ آپ کی شکایت اوپر جائے گی۔ جو 10,000 روپے دے وہ کام میں کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا، جو اتنی نعمتیں دے وہ فرما برداری میں کوتاہی کیسے برداشت کرے گا؟ یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اتنی ناراضگی کے باوجود چلا بھی رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے، ہنسا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے۔ آنکھوں کی بیماری دے دیتا، ہاتھ پیروں کی بیماری دے، اس کا ہم کیا بگاڑ لیتے؟ اس کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اتنا ناراض ہونے کے باوجود بھی اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھے ہوں کہ آ جاؤ کوئی بات نہیں۔ اتنی دوریاں ہو جائیں کوئی کسی کو اپنی گلی میں سے گزرنے نہیں دیتا، کہتا خبردار گھر تو کیا گلی میں سے نہ گزرنا۔ مہربان اللہ ہے، بس اس کی مہربانی کا اندازہ یہ کہ آج بھی سج دھج کے سجا کر اس نے ہمیں یہاں بٹھا رکھا ہے۔ اتنا سا اور اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کی قسم اللہ راضی ہو جائے گا۔ آج سارے مسلمان پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں جمعۃ المبارک کا خطبہ ہو رہا ہے، ساری دنیا کے مسلمان یہاں بیٹھ کے اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیں، تھوڑا سا ایک قدم اللہ کے قریب اور چلے جائیں، بس وہ راضی ہو جائے گا۔ اتنا سا جملہ کہنے پر، اس پر استقامت کرنے پر، یا اللہ میں نے جو کیا مجھے پتا ہے اور تجھے پتا ہے، اور وہ کچھ جو مجھے نہیں پتا تجھے پتا ہے جو میں کر گزرا ہوں، اے اللہ معاف فرما دے، آئندہ میری توبہ اللہ میں نہیں کروں گا۔ فرمائے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جتنا مرضی گناہگار کیوں نہ ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، ایک مرتبہ توبہ کرنے کی دیر ہے، میرے دربار میں آ کے معافی مانگنے کی دیر ہے۔ بعضوں پر تو بعض گناہگاروں پر، بعض روسیا خطا کاروں پر میرا اتنا کرم ہوتا ہے، اتنی شفقت فرماتا ہوں، کبھی کبھی میری رحمت کا دریا موج میں آ جاتا ہے، میں ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر ہی بدل دیتا ہوں۔ آج میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری پر، استقامت پر اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ آج امت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری، سچا غلام بننے کو تیار ہو جائے تو پروردگار عالم بار بار اعلان کر رہا ہے، اگر تم میرے نبی کی تابعداری کرو گے، وقت کے پیغمبر کی تابعداری کرو گے، زمین پر رہو گے، ہوگا وہ کچھ جو تمہاری مرضی ہوگی، آسمان پر وہی فیصلہ ہوگا۔ اے ابن آدم، اگر میری چاہت کے مطابق زندگی گزارے گا جو تو چاہے گا وہ ہوگا، اگر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، تیری چاہت سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ مال کی دوڑ نے ہمیں اتنا آگے کر دیا، اتنا مصروف کر دیا کہ مال کے پیچھے مکان بھول گئے، مکان میں بسنے والوں کو بھول گئے۔ ابھی بچے کا پیمپر اترا کوئی نہیں، ابھی اسے پیشاب پخانہ دھونا نہیں آتا، 5 کلو کا بیگ اس کے کندھے پر لاد کر، اس کی کمر پر لاد کر اسکول بھیج دیا جاتا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جو ماں 2 بچوں کو نہیں سنبھال سکتی، وہ ماں کیسے امید رکھتی ہے کہ 5,000 تنخواہ لینے والی ٹیچر 30 بچوں کو سنبھال کے دکھائے گی؟ جو ماں 2 بچوں کی پرورش نہیں کر سکتی، وہ کلاس روم کے اندر 4,000 لینے والی ٹیچر، 5,000 لینے والی مس، اس سے کیسی امید رکھتی ہے کہ 30 بچوں کی یہ پرورش کرے گی؟ وہ تو سارا دن اس پریشانی میں رہے گی، ہائے میری تنخواہ کب بڑھے گی،
وہ سارا دن اس پریشانی کے اندر رہے گی، ہاں اس سے اچھا کوئی اکیڈمی مل جائے، اس سے اچھا مجھے کوئی اسکول مل جائے تاکہ مجھے تنخواہ زیادہ ملے اور وہاں جا کے میں بچوں کی تربیت صحیح کر سکوں۔ خدا کے واسطے اپنے بچوں پہ نظر ڈالو۔ امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے اللہ اکبر 1991 کے بیان میں فرما رہے تھے، فرمایا تم نے گانا اتنا عام کر دیا، صحابہ پر تبرہ اتنا عام کر دیا، آنے والا وقت آئے گا رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہاری اولاد تمہارا کہنا نہیں مانے گی۔ 1991 کا بیان میرے پاس موجود ہے۔ امیر شریعت کے صاحبزادے نے فرمایا تھا، عطا اللہ شاہ بخاری کے صاحبزادے نے فرمایا تھا، او لوگو تم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤ گے تمہارے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، وہی ہو رہا ہے، اولاد فرما بردار کوئی نہیں۔ میں آپ سب کی بات نہیں کرتا، جتنے سارے حضرات یہاں بیٹھے ہو ان میں اکثریت میں 80% ذمہ داری سے قسم اٹھا کے بات کر سکتا ہوں، 80% کے ماں باپ یہ کہیں گے ہماری اولاد ہمارے کہنے میں کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ جب پرورش کی جب ضرورت تھی، تربیت کی ضرورت تھی، ہمیں مال کی پڑی ہوئی تھی، آج اولاد کی ضرورت ہے، اولاد بھی مال کا تقاضا کر رہی ہے۔ باپ بیٹے کا پیار نہیں چاہتا، بیٹا باپ کا پیار نہیں چاہتا، ماں بیٹی سے ناراض ہے، بیٹی ماں سے ناراض ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جو دین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کے گئے تھے، جو زندگی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کے گئے تھے، پیر محل والوں بتاؤ، پوری دنیا کے مسلمانوں بتاؤ، وہ زندگی میں کس گھر کے اندر جا کے کہاں تلاش کروں؟ مجھے وہ زندگی کسی گھر کے اندر ملتی کوئی نہیں۔ میرے عزیزو، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا تو دور کی بات ہے، یہاں تو 2 سگے بھائی ایک برتن میں کھانے کو تیار کوئی نہیں۔ گالی کا جواب گالی سے دیں گے، مار کا جواب مار سے دیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، جب تک دگا نہ لگا دیں، جب تک کسی کا توا نہ لگا دیں، جب تک کسی کو ذلیل نہ کر دیں، اس سے پہلے لوگ ہمدردی نہیں کرتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا وہ حدیث مبارک یاد کوئی نہیں؟ آپ نے فرمایا طاقت کے باوجود اگر کوئی کسی کو اپنا حق معاف کر دے، اگر اس کی عزت کے اندر کمی آ جائے، میدان معاشر میں اللہ کے دربار میں سے میرے سے آ کے عزت لے لینا۔ کتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی۔ تھانے جانے کی طاقت ہے، عدالت میں جانے کی طاقت ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی طاقت ہے، مارنے کی طاقت ہے، پھر بھی اپنے غصے کو پی جائے گا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے علماء کرام سے سنا، رحمت والے نبی نے فرمایا حقدار جو اپنا حق کسی کو حق لینا بھی جانتا ہو اور لینے کی طاقت رکھتا ہو، پھر بھی اپنا حق معاف کر دے، قیامت کے دن ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں اس آدمی کو تلاش کروں گا، جہاں نظر آ گیا ہاتھ پکڑ کے اپنے حوض کوثر پہ لے کے جاؤں گا، پھر اپنے ہاتھوں سے پیٹ بھر کے حوض کوثر پلاؤں گا، پھر میں اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کے جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے آؤں گا۔ آج میرے عزیزوں سارے سر تو ہلا رہے ہیں میرے سمیت، سارے کہہ رہے ہیں بات ٹھیک ہے، لیکن یہ اندر کا پاپی دل جو ہے وہ ماننے کو تیار ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا میرے عزیزوں، وہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی حضور کی خدمت میں آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ کملی والے جب آپ کی صحبت میں آ کے بیٹھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اس وقت اللہ بھی یاد ہے، آپ کے چہرے سے نگاہ ہٹانے کو دل ہی نہیں کرتا، آپ سے دور ہونے کو دل ہی نہیں کرتا۔ جب یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں اپنے بچوں میں لگ جاتے ہیں، کملی والے نہ اللہ یاد نہ رسول یاد، اپنے بچوں میں لگ گئے، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیار بھرا دلاسا دیا اور فرمایا حنظلہ گاہے گاہے یہ فطرت ہے، یہ فطرت انسانیت ہے، حنظلہ گاہے گاہے بس اللہ کو یاد کرنا نہ چھوڑنا، میرے طریقوں سے پیچھے نہ ہٹنا۔ کامیاب آدمی وہی ہوگا، قیامت تک آنے والوں کو پیغام دے دو، کامیاب آدمی وہی ہوگا جو اللہ کے پاس پہنچنے میں میرے طریقے پہ چلے گا۔ اگر میرے طریقے سے روگردانی کرے گا، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا اور قبر کے اندر سے قیامت کے دن رسوا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو آج کے پروگرام میں میرے عزیزوں میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، اپنے گھروں پر توجہ دو،
فجر کی نماز سے گھر سے نکلے ہو، ناشتہ بھی ریڈی پر، ناشتہ بھی دکان پر، دوپہر کا کھانا بھی دکان پر، شام کی چائے بھی دکان پر، رات کا کھانا بھی دکان پر، بچوں کو سوتا چھوڑ کے آئے تھے، بچوں کو سوتا چھوڑ کے گئے تھے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کون تربیت کرے گا؟ کیا 200 روپے اسکول کے اندر فیس لینے والا تربیت کرے گا؟ وہ تو آپ کو کہے گا یونیفارم پہن کے آؤ، کپڑے اجلے پہن کے آؤ، وہ تو آپ کو کہے گا سبق یاد کر کے آؤ، پین لے کے آؤ، نیا کاغذ لے کے آؤ۔ خدا پاک کی قسم ہے، اپنے سے قریب کرنے کے لیے، اپنے سے قریب کرنے کے لیے گھر کے اندر جو ماں کی گود کا پہلا مدرسہ تھا، وہ مدرسے کو پتہ نہیں کس نے تالا لگا دیا اور چابی پتہ نہیں کون سے دریا کے اندر پھینک دی۔ آج بڑی بڑی نئی ادارے کھل رہے ہیں، بڑی بڑی اکیڈمیاں کھل رہی ہیں، لیکن ماں کی گود والا مدرسہ آج کوئی نہیں کھل رہا ہے۔ اولاد کا حق تھا ماں سینے سے لگا کے بچے کو 2 سال دودھ پلائے، حولین کاملین۔ آج تو لیڈی ڈاکٹر ایمان نہیں پڑتی، کہتی ہے فلانے فلانا ڈبہ لگا دو، فلانے دودھ کا ڈبہ لگا دو، اس پہ انرجی آئے گی، اس پہ طاقت آئے گی۔ خدا پاک کی قسم ہے، آؤ میں تمہیں ایک گھر کے اندر لے چلو، جس گھر کے اندر جھولی، جس گھر کے اندر گود سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے اور گود کے اندر جھولا جھولنے والا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کسی ڈبے کا دودھ نہیں پیا میرے عزیزوں، کوئی کیمل کا والا دودھ نہیں پیا، بلکہ ماں کی چھاتی سے فیض لیا۔ اللہ اکبر، اس دودھ کا اتنا فیض تھا، آنے والے وقتوں میں کسی نے قرآن منبر پر سنایا، کسی نے قرآن مصلی پہ سنایا، حسین قربان جاؤں تیرے پر، تو نے قرآن نیزے کی نوک اور تلواروں کی سائے میں سنایا ہے۔ کیا تم بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ آج ماں نے اپنے بچوں کو مسجدوں میں بھیجنا چھوڑ دیا کہ وائرس لگ جائے گا۔ میرے عزیزوں، بازاروں میں وائرس نہیں لگ رہا، ڈبو کے اڈوں پر وائرس نہیں لگ رہا، سنوکر کے اڈوں پہ وائرس نہیں لگ رہا، میرے عزیزوں نوجوانوں کے ماحول میں وائرس نہیں لگ رہا، پارکوں میں وائرس نہیں لگ رہا، مسجد میں وائرس لگے گا۔ خدا پاک کی قسم ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جتنا مجمع بیٹھا ہے کوئی ایسا ہوگا جس نے آج غسل نہ کیا ہو، غسل کر کے آیا، میرے عزیزوں زیر ناب بال بغلوں کے بال صاف کر کے آیا، اپنا خط بنوا کے آیا، سر میں تیل لگا کے آیا، چہرہ ناک کان ہاتھ منہ دھو کے آیا، خوشبو لگا کے آیا، کنگھی کر کے آیا، ٹوپی پہن کے آیا، امامہ باندھ کے آیا، تم کہہ رہے ہو مسجد میں آ کے وائرس لگے گا۔ وہاں تو اعلان ہو گیا، فرمایا جو گھر سے اجلا لباس پہن کر آوے گا، جو گھر سے وضو کر کے آوے گا، مسجد کی طرف چل کے آئے گا، ہر قدم پہ نیکی ملے گی، ہر قدم پہ گناہ معاف ہوگا، ہر قدم پہ درجہ بلند ہوگا۔ فرمایا او لوگو، تمہیں تو وہ نوجوان لگتا ہے، تمہیں تو ملک صاحب لگتا ہے، تمہیں تو وہ شیخ صاحب لگتا ہے، لیکن جو میرے گھر کے اندر وضو کر کے آتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے احرام باندھ کے بیت اللہ کے اندر جا رہا ہو۔ خدا کے واسطے وکیلوں نے وکیلوں کا سوچا، ججوں نے ججوں کا سوچا، حاکموں نے حاکموں کا سوچا، ریلوے کے وزیر نے کلیوں کا سوچا، مدارس والوں کے بارے میں سوچو، مسجد والوں کے بارے میں سوچو۔ یہ سفید پوش لوگ ہیں، لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں کو چمڑتے نہیں، یہ یوں نہیں کہتے میرے گھر میں آٹا ختم ہو گیا، یہ یوں نہیں کہتے جی میرے گھر روٹی نہیں پکی۔ ایسے مدرسے والوں کے مدرسوں کے مدرسوں کو تلاش کرو، مسجد کے ائمہ کو تلاش کرو، جو لوگوں کے گھروں کے اندر جا کے ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے ان کو تلاش کرو۔ میرے عزیزوں، تمہیں گھر کے اندر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے بچوں کا رونا نظر آیا، 2 مہینے ہو گئے مدرسے بند ہے، قرآن کا رونا تمہیں کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ بیت اللہ شریف میں تراویح ہوا کرتی تھی، میرے عزیزوں 18 لاکھ مسلمان تو پاکستان سے جایا کرتا تھا، 60 لاکھ مسلمان، 40 لاکھ مسلمان تراویح پڑھتا تھا۔ حرم شریف کے دروازے بند، مسجد نبوی کے دروازے بند، مسجد اقصی کے دروازے بند، جہاں اذان کے اندر آواز لگا کرتی تھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ خیر یہاں ملے گی، آ جاؤ دنیا کی کامیابی یہاں ملے گی، آ جاؤ دنیا کے اندر عزتیں یہاں ملے گی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اور میرے عزیزوں تم نے دیکھا ہوگا اس کرونا وائرس میں کوئی آٹا بانٹ رہا ہے، کوئی راشن بانٹ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ کے ہزار روپیہ بانٹ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے آ جاؤ میرے گھر کے اندر، میں رحمت بانٹ رہا ہوں، آ جاؤ میرے گھر کے اندر تمہیں رحمت ملے گی۔
خدا کے واسطے حکمرانوں سے عرض کروں گا تمہاری پالیسیوں کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، افواج پاکستان کے سربراہ ہم تمہاری نیک پالیسیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن خدا را ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا، علماء اکرام سے سنا، فرمایا جب کوئی مصیبت آوے، سورج گرہن ہوا کرتا، چاند گرہن ہوا کرتا، آندھیاں چلا کرتی، زلزلے آیا کرتے، سرور کونین نے گھر میں بند ہونے کو نہیں کہا، فرمایا جب ایسے حالات دیکھو فوراً مسجدوں میں آ کے سجدے میں گر جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم ہے بندہ کھڑا ہو اتنا پیار نہیں آتا، رکوع میں ہو اتنا پیار نہیں آتا جتنا سجدے میں اللہ کو پیار آتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا یہ وائرس کب تک رہے گا، لیکن انشاءاللہ رمضان کی بہاروں کی وجہ سے اس کی جان چھوٹ جائے گی، انشاءاللہ ہماری جان چھوٹ جائے گی، لیکن خدا را مسجدوں کی رونقوں کو بند نہ کرو۔ اعتکاف اجتماعی اعتکاف ہوتا تھا، لوگ اللہ کے مہمان بن کے بیٹھا کرتے تھے، اللہ کے پڑوسی بن کے بیٹھا کرتے تھے، راز و نیاز کے اندر۔ میرے عزیزو، کوئی کسی کے دروازے پر مہمان آ جائے، لوگ یاروں سے تعارف کراتے ہیں، یہ میرا مہمان ہے، فلانی جگہ سے آیا، یہ میرا مہمان ہے۔ جب اعتکاف میں 4 پردے ڈال کے بیٹھتا ہے، پروردگار عالم فرشتوں سے تعارف کراتا ہے، یہ میرا مہمان ہے، تیرا مہمان آ جائے تیرے دسترخوان پہ کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ تو علام الغیوب ذات ہے، وہ مالک کائنات ذات ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ رزق کی خزانے اس کے پاس، عزت کے خزانے اس کے پاس، مال کے خزانے اس کے پاس۔ جب اس کے دروازے پر کوئی آ کے بیٹھے گا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ وہ رحمت کے دسترخوان میں کمی کہاں سے کرے گا؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، میں عرض کر رہا تھا، آج کی مائیں بچوں کو کہتی ہیں گھری نماز پڑھ لے، کیا کرے گا جا کے؟ مائیں تربیت کیا کرتی تھی۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی ماں آپ کے مصلے کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی تھی، فرمایا بیٹے نماز پڑھے گا اللہ شکر دے گا۔ یا تو مائیں کہتی ہیں جل جا شیو کرا کے آ، تسبیح چھوڑ دے، کیا تو نے سائیوں والی شکلیں بنا رکھی ہیں، کیا تو نے مولیوں والی شکلیں بنا رکھی ہیں، جا شیو کرا کے آ، جا کپڑے دوسرے پہن لے، پینٹ چل کیوں نہیں پہنتا، الماریوں میں رکھی پڑی ہے، کیا تو نے جاہلوں والی شکل بنا رکھی ہے۔ جب نبی کے طریقوں کو جہالت کہہ دیا جائے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ پھر رحمت کے دروازے بند نہ ہو تو اور کیا ہو؟ کول بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، اماں جان ایک دن مصلے کے نیچے شکر رکھنا بھول گئی، بابا جی مصلے پر آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر ماں کو خیال آیا ہائے آج فرید کی اماں نے اللہ اکبر شکر نہیں رکھی، وہیں سجدے میں گر گئی، جا بیٹھی تھی، کہنے لگی مولا ماں کی مامتا کا واسطہ، پروردگار عالم میں نے تیرے سے پیار کی پنگیں مضبوط ڈالی تاکہ یہ میرا کم تیرا زیادہ بن جائے، پروردگار عالم تیرے سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے، تیرے قریب لانے کے لیے، تیرا قرب حاصل کروانے کے لیے یا اللہ میں شکر کی ڈلی رکھا کرتی تھی، گڑ کی ڈلی رکھا کرتی تھی۔ الہ العالمین آج فرید مصلی اٹھائے گا، پروردگار عالم زمین آسمان بنانے والے لاکھوں مخلوق کو رزق دینے والے میرے فرید کا کچھ انتظام کر دے۔ اماں گھر آئی، بابا فرید کے چہرے کو دیکھا، کھلکھلاتا چہرہ ہے، مسکراتا چہرہ ہے۔ آپ اماں جان کہنے لگی بیٹے کیا بات ہے؟ کہ اماں جان کہاں چلی گئی تھی؟ ماں ہاتھ جوڑ کے منہ سے کہنے لگی شکر رکھنا بھول گئی۔ بیٹا کہنے لگا اماں کون سی شکر ہے؟ تجھے لگتا غلط فہمی ہوگی۔ اماں کہنے لگی کیا بات ہے؟ کہ آج بھی میں مصلے پر آیا اماں، میں نماز پڑھ کے جب میں نے مصلی سمیٹا مجھے شکر کی پوڑیاں ملی، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے روزانہ شکر میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا آج کی شکر کھانے میں مزہ آیا ہے۔ مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں، جمعہ پڑھنے آئی ہوئی ہیں، آپ حضرات بھی خدا را سوچو۔ نوجوانوں آپ بھی ذرا خیال کر لو، بازاروں میں کم جاؤ، آپ اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کو زیادہ وقت دو۔ اس وقت آپ کے ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہے، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر تربیت حاصل کرو، اپنے پرکھوں کی اپنے بڑوں کی داستان سنو۔
امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے تشریف لے گئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان بن حارثہ کی آپ نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی. جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا یہ تو مرا کوئی نہیں ابھی زندہ ہے, کیا بات ہے, اس کی قرآن کی آواز جنت میں آ رہی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے بتلا دیا کملی والے ماں کی اتنی خدمت کرتا ہے, اللہ پاک نے فرشتوں میں اعلان کر دیا جب روئے زمین پر یہ قرآن کھول کے بیٹھے قرآن کی تلاوت کرے, اس کے قرآن کی تلاوت کی گونج پورے جنت کے اندر سنا دینا. رحمت والے نبی تشریف لائے, فرمایا نعمان بن حارثہ کیا بات ہے, اے نعمان کیا بات ہے, تیرے قرآن کی تلاوت کی آواز جنت کے اندر آ رہی تھی. حضرت نعمان عرض کرنے لگے کملی والے وہی نماز وہی روزہ وہی زکوٰۃ وہی حج. جبرائیل علیہ السلام بتلا گئے کہ روزہ نماز روزہ حج زکوٰۃ اپنی جگہ, لیکن نعمان جبرائیل تیری خدمت کی تعریف کر گیا. فرمایا ماں کا اتنا خدمت گار ہے, پروردگار عالم نے اس کی خدمت کو قبول کیا. تلاوت زمین پہ کرتا ہے, آسمان والوں کو اللہ اس کی تلاوت سناتا ہے. یہ کون نعمان بن حارثہ, کبھی انہوں نے اپنی بیوی سے نہیں کہا, کبھی انہوں نے اپنی بچی سے نہیں کہا کہ ماں کی خدمت کرو, بلکہ ماں کے کپڑے خود دھویا کرتے, ماں کے لیے کھانا خود بنایا کرتے, ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتے. ان کے اندر ایک بات تھی. نعمان بن حارثہ کہتے ہیں اگر میری ماں مجھے کوئی کام کہتی اور کہتی نعمان یہ کام کر دے, ماں بوڑھی تھی, اس کے بڑبڑ کی وجہ سے مجھے سمجھ نہ آتا, میں یوں نہیں کہتا اماں دوبارہ کہے, اس وجہ سے کہ کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے, میں سنتا اور کہتا اچھا جی, حالانکہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا. پھر میں ماں کے کمرے سے باہر نکلتا, بیوی کو بلاتا اور میں کہتا تو بتا اماں جان نے کیا کہا ہے. بیوی کہتی دوبارہ جا کے پوچھ لے. کہ اس لیے میں نہیں پوچھتا, اگر ماں سے دوبارہ پوچھوں ماں کے ماتھے پہ بل آ گیا تو عرش والا رب ناراض نہ ہو جائے. سالوں ہوئے جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی, مہینے ہوئے جن کی مائیں دنیا سے گئی, ان کے اندر یہاں جھانک کے دیکھو, ان کے سینے کا درد دیکھو. ساری دنیا کی نعمتیں ملیں گی, خدا پاک کی قسم ہے. جیسا میں نے پہلے ایک جمعے میں عرض کیا تھا, 3 چیزیں اگر آپ کو, بابا جی آپ کو, قاری صاحب آپ کو, مولوی صاحب آپ کو, جمعے کے اجتماع میں آنے والوں, اگر 3 چیزیں تمہیں کہیں مل جائیں مجھے آ کے بتلانا. میں بھی یقین جانو ان چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤں گا, میں بھی ان چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے آپ سے پتہ پوچھوں گا. 3 چیزیں اگر تمہیں کسی مارکیٹ میں ملیں, کسی ٹھیلے پہ ملیں, کسی دکان پہ ملیں, مجھے بتانا, مجھے میرے لیے بھی لے آنا, جو مانگو گے دوں گا. وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ جوانی جانے کے بعد کہیں مل جائے مجھے بھی بتلانا, میں بھی تلاش کر لوں گا میرے عزیزوں. دوسری چیز حسن جانے کے بعد جب یہ چہرے پہ چھائیاں پڑ جائیں کہیں حسن مل جائے مجھے بتلانا. تیسری چیز ماں باپ کے وفات کرنے کے بعد, وفات پا جانے کے بعد اگر کسی مارکیٹ سے ماں باپ ملے تو مجھے بتانا, میں بھی جا کے لے آؤں گا. آؤ تمہیں ایک ماں اور ایک بیٹی کی کہانی سناؤں. ماں کون ہے؟ اسلام کی محسنہ. ماں کون ہے؟ ملکہ اسلام ہے, جس کو دنیا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی خیر خواہ تھی, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے والی, آپ علیہ السلام کی اتنی تابعدار بیوی تھی کہ آخری وقت ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدیجہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. اگر آپ حضرات کو نہیں یقین آتا میرے عزیزو, اللہ تمہاری گھر والیوں کو سلامت رکھے. کسی کی چلی جائے پھر دیکھ لینا زندگی کن بھاؤ بکتی ہے. 10 بچے ماں باپ کو خوش دلی سے ایک روٹی نہیں دیتے. یہ بیوی ہے جو رات کو اٹھ کے دروازہ کھول لے گی, اس کی کڑوی کسیلی. یہ تو انسانی فطرت ہے, یہ تو کانچ کی شیشی ہے. میرے عزیزو تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے, تمہارے بچوں کو پیدا کرے, تمہارے بچوں کے کپڑے دھوئے, تمہارے ماں باپ کے کپڑے دھوئے, تمہارے بہن بھائیوں کے کپڑے دھوئے, 4 چائے, 5 چائے, 10 بندوں کا کھانا تمہارے دوستوں کا پکائے. اگر وہ تھوڑی سی زبان کی تیز ہو جائے برداشت کیا کرو. خدا پاک کی قسم ہے نوکر اتنی نوکری نہیں کرتا جتنی لیل لاٹ کی بیٹی تمہارے نکاح میں آنے کے بعد تمہاری نوکری کرتی ہے. پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی, ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہو, لیکن گھر کے اندر آنے کے بعد ایسی اخلاق سے گری بات کرتے ہو کہ دل توڑ کے رکھ دیتے ہو.
کیا علماء اکرام سے آپ نے نہیں سنا یا میں نے نہیں سنا؟ فرمایا جس کے اخلاق اچھے کوئی نہیں اس کی دنیا آخرت میں عزت ہی کوئی نہیں۔ غالباً غزوہ حنین کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر ایک صحابی کا پاؤں آ گیا، حضور کو تکلیف پہنچی، فرمایا جہتنی، ہائے میرے پیر پر پیر رکھ کے دبا دیا، صحابی کی جان نکل گئی کہ آسمان سے کوئی آرڈر نہ آ جائے میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ صحابی پریشان ہے، ڈر کے مارے حضور کے سامنے نہیں آتا، ساری رات بیٹھ کے گزار دی، ساری رات پریشانی میں گزار دی، ہائے اللہ کے نبی کے سامنے جاؤں گا، پتہ نہیں حضور علیہ السلام کیا فرمائیں گے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد میدان ہے کے اندر، حنین کے میدان میں اعلان ہو رہا ہے، جس نے رسول اللہ کے پاؤں پہ پاؤں رکھا تھا اللہ کا نبی اسے بلا رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میرے پیروں سے جان نکل گئی، میرے جسم سے جان نکل گئی، پتہ نہیں جبرائیل کیا آرڈر لے کے آئے، پتہ نہیں مجھے کیا سزا ملے گی، میں نے رسول اللہ کے پاؤں پر پاؤں رکھ دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے میں ڈرتا آیا، آپ نے مجھے سینے سے لگایا اور لگا کے فرمایا ساری رات ڈرتے ڈرتے گزار دی، او اللہ کے بندے محمد تجھے معاف بھی کر رہا ہے اور 40 اونٹنیاں ہدیے میں تجھے دے رہا ہے۔ ہماری تو معافیاں تھانے میں ہوتی ہیں، ہماری تو معافیاں پنچایتوں کے اندر ہوتی ہیں، جب تک کسی کی عزت کا جنازہ نہ نکال لے، لوگوں کا پردہ اچھالنے میں دیر نہیں کرتے اور کہتے ہیں یا اللہ میرے پردے رکھ۔ کئیوں کا پردہ موت کے وقت کھلے گا، کئیوں کا پردہ دنیا میں کھلے گا اور کئیوں کا پردہ قیامت کے دن کھلے گا۔ خدا کے واسطے احساس کیجئے، پورے وجود کے اندر ایک انسانی جسم گوشت کا لوتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، اس دل کو سمجھائیے، اے دل یہ تو دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، تو اللہ کے لیے بنایا گیا۔ دنیا کی محبت اس دل میں نہ آئے، اللہ کی محبت آئے۔ میرے عزیزو، اسلام کی ملکہ کائنات ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اسلام کو 2 شخصوں کے مال سے اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی، مردوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور عورتوں میں محسنہ کائنات ہے، ملکہ کائنات جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سیدہ عائشہ کا مقام اپنی جگہ، سیدہ حفصہ کا مقام اپنی جگہ، سیدہ ماریہ کا مقام اپنی جگہ، سیدہ سودا کا مقام اپنی جگہ، سیدہ ام حبیبہ کا مقام اپنی جگہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ کا مقام اپنی جگہ، سیدہ زینب بنت جحش کا مقام اپنی جگہ، سیدہ جویریہ کا مقام اپنی جگہ، سیدہ عائشہ کا مقام اپنی جگہ۔ ان کے مقام کی بلندیاں بڑی ہیں، لیکن ماں خدیجہ تیرے مقام کو نہیں کوئی پہنچ سکتا۔ اما خدیجہ تیرے پاس 2 اعزاز ایسے ہیں جو صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ کے پاس نہیں۔ بے شک سیدہ عائشہ کے پاس حجرہ ہے، سیدہ عائشہ کے حجرے میں روضہ رسول ہے، سیدہ عائشہ کے سینے پر امام الانبیاء کا سر ہے، لیکن 2 اعزاز جو اما خدیجہ کو ملے کائنات کے اندر اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر آئے اور زملونی زملونی، ہائے مجھے اوڑھنی دے دو، ہائے مجھے چادر دے دو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اماں کہنے لگی ہوا کیا؟ کہ اس شکل کا کوئی آیا تھا اور اس نے آ کے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ مائے خدیجہ، تمہاری خدیجہ الکبریٰ نے جب سنا خوشی سے رونے لگ گئی، کہنے لگی او لوگو مجھے مبارکباد دو، لوگوں نے محمد ابن عبداللہ دیکھا، آج خدیجہ کی آنکھوں نے محمد الرسول اللہ دیکھ لیا ہے۔ فرمایا او لوگو مجھے مبارکباد دو، آسمان سے قرآن میرے نبی کے سینے پر آیا، سب سے پہلے جبرائیل قرآن حضور کے سینے پہ لایا، اس قرآن کو سننے کی سب سے پہلی سعادت خدیجہ الکبریٰ کو ملی ہے۔ اسلام کا پہلا مدرسہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر بنا۔ جب قرآن کا حکم آیا فَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، او میرا نبی اپنے چچوں کو، اپنے تایوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی ماسیوں کو، اپنی پھوپھیوں خالاؤں کو جا کر میری توحید کا پیغام سنا دے۔ حضور گھر آئے، تسلی دینے والی، مشورہ دینے والی کون تھی؟ یہی مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔
رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ بتا میں کیا کروں، اللہ کا پیغام آ گیا۔ یوں نہیں کہا جی چلو گھر چھوڑ کے چلتے ہیں، یوں نہیں کہا مکہ چھوڑ کے چلتے ہیں۔ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ کے بیٹھ گئی، کہ لے کملی والے دیر کس چیز کی؟ اپنی یتیمی یاد آ گئی، اپنی بے کسی یاد آ گئی، اپنی بے بسی یاد آ گئی، نہ اماں نہیں، نہ ابا نہیں، نہ دادا نہیں، رشتہ دار نہیں، خاندان برادری کوئی نہیں، میں یتیم ہوں، کیا پیغام سناؤں مکے کے سرداروں کو، مکے کے مالداروں کو، مکے کے رئیسوں کو، میں کیا پیغام سناؤں؟ میری کون مانے گا کہ اللہ نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھ دیا؟ آج ختم نبوت کے بل میں ترمیم کرنے والوں، قانون میں آئین میں ترمیم کرنے والوں، خبردار خبردار خبردار، ختم نبوت پر انگلی نہ اٹھانا، ختم نبوت کی پگڑی کی طرف انگلی نہ اٹھانا، ورنہ خدا پاک کی قسم ہے قیامت کے دن خدیجہ کے سوالوں کا جواب نہ دے سکو گے۔ نبی نے نبوت کا اعلان کیا، ایک عورت میدان میں آئی، بھائی خدیجہ الکبریٰ، کہنے لگی میں ہوں نا، کیوں پریشان ہو؟ خدیجہ تو عورت ذات ہے تو کیا کرے گی؟ کہنے لگی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، منہ کھائے آنکھ شرمائے، آپ لوگوں کے دروازے پہ جا کے دعوت دو گے، آپ کی بات سنی انسنی کر دے گا۔ میرے گھر کے اندر جو کی ڈھیری پڑی ہے، ابھی چکی کے پاٹوں میں رکھ کے پیس کے آٹا بناتی ہوں، بکری کے بونگ کا حصہ پڑا ہے، ابھی اس کو بوٹیاں بنا کے سالن پکاتی ہوں، جاؤ آپ ہر رشتے دار کے دروازے پر دعوت کا پیغام پہنچا دو، آج میرے گھر میں کھانا کھانا، آج میرے گھر میں کھانا کھانا۔ آپ نے فرمایا خدیجہ اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، دعوت والا پیغام تو نہیں چلے گا۔ حضور علیہ السلام کی طرف مسکرا کے کہنے لگی معصوم نبی، خدا کے لاڈلے نبی، اللہ کے پیارے نبی، میں نے کہا نہیں، منہ کھائے آنکھ شرمائے، کملی والے روٹیاں پکانا میرا کام ہے اور دعوت کھانا مکے کے سرداروں کا کام ہے، اور پاس بیٹھ کر قرآن سنانا کملی والے تیرا کام ہے۔ پہلی دعوت قرآن پڑھنے والوں کی، پہلی دعوت قرآن سننے والوں کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کی، اور حالت اپنی ہے، پریشانی اپنی ہے۔ جناب مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور حجرے میں تشریف لائے، اماں جان ایک ٹانگ پھیلا کر ایک ٹانگ پسار کے بیٹھی ہوئی ہے، حضور تشریف لائے، گھر کے اندر اندھیرا، چراغ میں تیل کوئی نہیں، روشنی کوئی نہیں، چھوٹا سا مکان ہے، کھجور کی چھال کی چھت، دیواریں چھوٹی چھوٹی، چار بیٹیوں کو لے کے بیٹھی۔ اس نے تو کبھی نہیں کہا ہے مر گئی، کبھی تو خامد کو رو کے نہیں دکھایا، کبھی تو یوں نہیں کہا بچوں کو کون پالے گا، میں خودکشی کروں گی۔ واہ خدیجہ تیری محبت پر، تیری تابعداری پہ قربان جاؤں۔ حضور کے آنے سے پہلے چاروں بچیوں کو سلا دیا تاکہ بھوکی بچوں کا چہرہ دیکھ کے حضور کے دل پہ بار نہ آ جائے۔ حضور تشریف لائے، بھائی خدیجہ نے اپنی ٹانگ کے نیچے سے ایک ڈبہ نکالا، گھٹنے کے نیچے سے ایک ڈبہ نکالا، کھول کے حضور کے سامنے رکھ دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھائی خدیجہ کے ہاتھ میں گوشت کا ڈبہ دیکھا، اچانک فوراً نظر بچیوں کے چہرے پہ پڑ گئی، اور بچیوں کے چہرے کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ اور لوگوں آج ہم سنگ دل ہو گئے، آج ہم بے دل ہو گئے، بیٹوں کے نام پلازے کر دیے، بیٹوں کے نام مربے کر دیے، بیٹوں کے نام پلاٹ کر دیے، اور بیٹیاں خدا کی قسم ساری زندگی ماں باپ کے قدموں میں تابعداری کر کے گزار گئی، انہیں کیوں نہیں حصہ دیتے؟ بتاؤ کون سا قانون ہے، کون سا آرٹیکل ہے، کون سے دماغ کی خرابی ہے جو بچیوں کو حصہ دینے پر آپ کو آمادہ نہیں کرتی؟ خدا کے واسطے پہلے بچیوں کو حصہ دو تاکہ ان کے سسرال میں انہیں عزت ملے۔ تمہارے نہ حصہ دینے کی وجہ سے روزانہ پتہ نہیں روٹی ملے یا نہ ملے، لیکن سسرال میں گالیاں ضرور ملتی ہیں۔ چار بیٹیوں کو سلایا، حضرت زینب، حضرت رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ تھی بڑی چھوٹی، ساری سو رہی ہیں، گوشت کا ڈبہ حضور کے آگے رکھ دیا۔ رحمت دو عالم نے فرمایا کیا یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی آج محلے سے ہدیے کا سالن آیا تھا، میں نے آپ کے لیے اٹھا کے رکھ دیا، پتہ نہیں کتنی بھوک لگی ہوگی۔ حضور علیہ السلام کی آنکھیں برسنے لگی، آپ نے فرمایا میری زینب کا بتا، میری رقیہ کا بتا، ام کلثوم کا بتا، اے خدیجہ فاطمہ کا اپنا حال بتا، تم نے بھی کھایا
کہ نہیں. بھائی خدیجہ نے ادھر منہ کیا, رونا شروع کر دیا, اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور حضور کے آگے کھانا رکھ کے کہنے لگی کملی والے ہم کھائیں یا نہ کھائیں خیر ہے, نہ کھانے کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے ہمیں کچھ ہو گیا تو کچھ نہیں, ہمارا نقصان ہوگا, کملی والے تو کھا لے, اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اللہ کی عزت کی قسم ہے امت یتیم ہو جائے گی, ساری امت کا نقصان ہو جائے گا. 2 خدیجہ کے احسان کا بدلہ. کون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ السلام سے دنیا سے جاتے ہوئے 3 باتیں کہہ کے گئی, کملی والے ساری زندگی میں نے آپ سے کبھی کچھ مانگا, نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, فرمایا خدیجہ کبھی دینے کا تُنے موقع ہی نہیں دیا, کبھی تُنے سوال کا موقع ہی نہیں دیا, اے خدیجہ کبھی تُنے کچھ مانگا نہیں. حضور کی طرف دیکھ کے کہنے لگی اگر آج میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ دو گے. حضور کی آنکھیں برسنے لگی. آپ نے فرمایا خدیجہ مانگ, کیا مانگتی ہے؟ اللہ اکبر. کہنے لگی ذرا میرے چہرے کی طرف نظریں تو جمانا, ذرا مجھے دیکھنا. یہ وہی سوال ہے جو جناب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ 70 سال کی بڑھیا نے کیا تھا, او میرے بچوں ہو, او میرے رشتہ داروں, جاؤ حضور علیہ السلام کو جا کے بلا لاؤ, ابو جہل میرے ٹکڑے کرنے لگے, ان آنکھوں میں آپ کا دیدار لے جاؤں. قیامت کے دن اللہ پوچھے سمیہ کیا لائی ہے, جھولی جھاڑ کے دکھاؤں گی, عمل پلے کچھ نہیں, آنکھیں کھول کے دکھاؤں گی, تیرے نبی کا دیدار لے کے آ گئی. حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگی کملی والے اگر آج میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ دو گے؟ حضور نے فرمایا بول خدیجہ کہ کملی والے جب تک میری آنکھیں بند نہ ہو, میری روح نہ نکلے, اپنی نگاہ میرے چہرے سے نہ ہٹانا, اپنا دیدار کراتے رہنا. اللہ پوچھے کیا لے کے آئی؟ آنکھیں کھول کے دکھا دوں گی, ان آنکھوں میں تیرے محمد کا دیدار لے کے آئی. اللہ اکبر. دوسری عرض سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام سے عرض کر رہی ہے کملی والے ذرا نبوت والا دمکتا چمکتا پیارا ہاتھ دکھانا. حضور علیہ السلام نے ہاتھ آگے کر دیا, بھائی خدیجہ نے پکڑ لیا, کہنے لگی ایک عرض ہے. آپ نے فرمایا کیا؟ عرض یہ ہے جب تک میری آنکھیں بند نہ ہو اپنا ہاتھ نہ چھڑانا. اللہ قیامت کے دل پوچھے گا خدیجہ کیا لائی؟ عمل والا کھاتا جھاڑ کے دکھا دوں گی, اس کے اندر کچھ نہیں, اور ہاتھ دکھا دوں گی, کچھ لے کے نہیں آئی, اور ہاتھ کے اندر تیرے نبی کا ہاتھ لے کے آ گئی. تیسری خواہش سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کر دی. کہنے لگی کملی والے ایک آخری میری خواہش ہے. آپ نے فرمایا کیا؟ یوں کر کے اپنے کرتے کا دامن پکڑا اور کہنے لگی کملی والے میں نے آپ سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا, اگر آج مانگوں تو دو گے؟ آپ نے فرمایا خدیجہ کیا مانگتی ہے؟ کہ کملی والے 2 رضا کے موتی ڈال دے, 2 بات کے موتی ڈال دے, اتنا بتلا دے تو میرے سے راضی بھی ہے کہ نہیں. ادھر خدیجہ الکبریٰ نے اپنا دامن پکڑا, رحمت والے نبی نے خدیجہ الکبریٰ کے کرتے کا دامن پکڑ لیا اور زاروں قطار روئے. ادھر مائی رو رہی ہے, اللہ اکبر. بیوی ہسپتال میں, باپ چرپائی پہ پڑا ہوا ہے, بیوی آئی سی یو میں, شور جو ہے باہر پڑا ہوا ہے. میرے عزیزوں کاموں کا ملتا ہے, لیکن میرے عزیزوں یہاں تو ایک کرتے کا کونا سیدہ خدیجہ کے ہاتھ میں اور دوسرے کرتے کا کونا امام الانبیاء کے ہاتھ میں. آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, اے عرش والے رب, اے مالک کائنات, ساری زندگی میری خدیجہ نے میرے سے کچھ نہیں مانگا, ساری زندگی میری خدیجہ نے مجھے دیا, آج مانگا, اتنا مانگا کہ میں راضی کہ نہیں. عرش والے یا میں نہیں بولوں گا یا تو بول دے. جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے کہنے لگے خدیجہ کو سلام بھی کہہ دو اللہ کا, اور خدیجہ کو بتلا دو تو نے رسول اللہ کی اتنی خدمت کی, تو نے دین کی اتنی خدمت کی, اس خدمت کی وجہ سے زمین پہ مصطفیٰ راضی ہو گیا, عرشوں پہ تیرے سے خدا راضی ہو گیا. 3 رمضان المبارک اسی ماں کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ, مسجد نبوی میں ایک سائل آ گیا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سائل کو دیکھا, آپ علیہ السلام کے کان میں آ کے کچھ کہنے لگا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا یہ سائل آیا ہے, پیدل مدینے میں چل کے آیا, اس کے پاس سواری کوئی نہیں,
کوئی سواری کا انتظام کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس سائل کے لیے سواری میرے پاس ہے۔ اتنی دیر میں حضور علیہ السلام نے اس کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، آپ نے فرمایا لگتا ہے تو نے کھایا بھی کچھ نہیں، لگتا ہے تو نے تیرے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے، اللہ کے نبی میرے پاس اس کے علاوہ کرتا کوئی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے منبر پہ اعلان فرمایا ہے کوئی اس کے لیے کپڑے کا انتظام کر دے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوڑے کا انتظام کر دیا۔ پھر نبی نے منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا ہے کوئی اس کے لیے 2 روٹی کا انتظام کر دے۔ سارے صحابہ کی گردنیں جھکی ہوئی۔ 3 مرتبہ حضور نے اعلان فرمایا، کوئی صحابی نہ اٹھا۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کملی والے، جال قربان کرنے کو تیار ہے، مال قربان کرنے کو تیار ہے، سب کچھ دینے کو تیار ہے، لیکن اس وقت مسجد نبوی میں 350 کے قریب صحابہ بیٹھے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے ان میں ایک بھی ایسا کوئی نہیں جس کا 3 دل کا فاقہ نہ ہو۔ انہوں نے تو خود روٹی نہیں کھائی ہے، کہاں سے کھلائے؟ سلیمان فارسی کھڑے ہوئے، اس سائل کا ہاتھ پکڑا، اللہ اکبر، مسجد سے نکلنے لگے۔ حضور نے فرمایا سلیمان کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے ایسے دروازے پہ لے کے جا رہا ہوں جہاں سے آج تک کوئی سائل خالی نہیں گیا۔ کہاں لے کے گئے؟ خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ لے کے گئے۔ من دق الباب، کون دروازے پر؟ انا سلیمان فارسی۔ چچا کیا بات ہے؟ کہ بیٹی لاج رکھیو، مان رکھیو، سوال کا مان رکھنا۔ مسجد نبوی میں تیرے ابے کی خدمت میں یہ فقیر آیا تھا، کپڑا بھی مل گیا، سواری مل گئی، لیکن روٹی کا انتظام نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اتنی دیر میں حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئی۔ اماں فاطمہ کہنے لگی چچا یہ رونے کی آواز سنی؟ آپ نے فرمایا ہاں سنی۔ یہ کیوں روئے؟ کہ اس سائل آپ نے تو مسجد میں اعلان کر دیا کوئی بھی ایسا نہیں جس کا 3 دل کا فاقہ نہ ہو۔ ذرا آپ کو اجازت ہے چچا گھر میں آ کے دیکھ لے، آج 6 دل کے فاقے نے میرے بچوں کی شکلوں کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ یا کہہ رہے ہو نا بچوں کے لیے کچھ کرنا پڑے گا جی، بچوں کے لیے کچھ نہ کریں۔ 6 دل کا فاقہ۔ وہ سائل سلیمان فارسی کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا تو بڑے مان سے لے کے آیا تھا، تو نے تو کہا تھا یہاں سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا۔ اماں دروازے پر سن رہی ہے، کہنے لگی چچا ٹھہر جا، اگر یہ خالی چلا گیا تو قیامت کی صبح تک لوگ اہل البیت کے دروازے پہ انگلی اٹھائیں گے۔ بیٹی تیرے بچوں کا 6 دل کا فاقہ، اس کا 3 دل کا فاقہ، ہمارے گھروں میں 4 دنوں کے چولہا نہیں جلا، اسے کہاں سے کھلائے گی؟ کہ چچا ذرا اپنا ہاتھ آگے کرنا۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ آگے کیا، اماں جان نے سر کی چادر اتار کے یوں کر کے باہر کر دی۔ سلیمان فارسی کی چیخیں نکل گئی، فرمانے لگے بیٹی یہ تو وہی چادر ہے جب تیرے باپ نے تجھے سینے سے لگا کے رخصت کیا تھا اور کہا تھا ام سلمہ، اے سودا، اے عائشہ، کوئی میری بیٹی کے لیے نئی چادر دے دو تاکہ میں اسے لال جوڑے میں یا نئی چادر میں رخصت کروں۔ ام سلمہ چادر لے کے آئی تھی، 16 پیوند کپڑے کے لگے ہوئے تھے، 17واں چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ اور بیٹیاں بیانے والوں، شادی حالوں میں بیٹیوں کی شادی کرنے والوں، گاڑیاں دمادوں کو دینے والوں، موٹر سائیکل دینے والوں، آؤ 1400 سال پہلے اس نبی کی بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے جو ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا، جو رسولوں کا رسول ہے، اماموں کا امام ہے، نبیوں کا نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردارن ہے، جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہے، خود تمام نبیوں کا سردار ہے، جس کا چچا جنتی شہداء شہیدوں کا سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی جس کے خدمتگاروں کے لیے اللہ کہہ رہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے ایک سے وعدہ کر لیا۔ آج اپنی بیٹی کو تسلیاں بھی دے رہا ہے اور بیٹی کو رخصت کر رہا ہے۔ 17 پیوند والی چادر پر رکھی، دونوں ہاتھ سینے سے لگا کر دونوں ہاتھوں میں لے کے رونا شروع کر دیا اور ماتھے پہ پیار دے کے کہہ رہے بیٹی 17 پیوند والی چادر آج لے لے، وعدہ کر رہا ہوں قیامت کا دن ہوگا انہی ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج میں تجھے پہنا دوں گا۔ سلیمان فارسی رونے لگے، یہ تو وہی چادر ہے جو تیرے باپ نے تجھے دی تھی۔
کا چچا جان اہل البیت کے دروازے پر آیا، سیدۃ النساء کے دروازے پر آیا، اللہ اکبر، آج میرے دروازے پر آیا، خالی نہ جائے، اس چادر کا کروں کیا؟ کہ سامنے چوک کے اندر شمعون یہودی بیٹھا ہے، اللہ اکبر، اسے جا کے چادر دے دینا اور کہنا یہ خاتون جنت کی چادر ہے، اس چادر پر رحمت بھی جھوم جھوم کے آتی ہے، ساری دنیا کی چادریں اس چادر پر قربان ہے۔ کسی کو چادر جار نے دی ہوگی، کسی کو چادر سہیلی نے دی ہوگی، کسی کو چادر رشتہ دار نے دی ہوگی، قربان جاؤ، یہ 17 پیوند والی چادر مجھے نبیوں کے سردار نے دی ہے، شمعون یہودی کے پاس لے جا اور یہ چادر گروی رکھ دے، کہنا اس چادر کا مول نہ لگانا، یہ چادر اس کے بدلے میں غلہ تول کے دے دے۔ وہ سائل ساتھ ہے، سارا منظر دیکھ رہا ہے، شمعون یہودی کے پاس چلے گئے اور جا کے کہا یہ چادر لے لے، اللہ اکبر، فوراً چوک اٹھا، کہنے لگا یہ چادر کس کی، کس لیے لے کے آیا، سارا ماجرا سنایا، سارا قصہ سنایا کہ نبی کے دروازے پہ فقیر آیا تھا، سواری بھی مل گئی، کپڑا بھی مل گیا، روٹی کے لیے اس دروازے پر آیا، اللہ اکبر، اپنے دروازے کی چوکٹ کی لاج رکھنے کے لیے نبی کی بیٹی نے سر کی چادر اتار دی۔ کسی کو جواب دیتے ہوئے سوچ لیا کرو، لوگ تمہیں شہر میں کس نام سے یاد کرتے ہیں، شہر میں تمہاری کس نام سے عزت ہے، تمہارے دروازے کی کیا پہچان ہے، تمہارے گھر کو لوگ کس نام سے یاد کرتے ہیں۔ نوجوانوں میں عرض کرتا ہوں، اپنے ماں باپ کی پگڑیاں نہ اچھالو، زبان کی بدتمیزی کر کے، بد اخلاقی کر کے، تھوڑا سا سوچ لو، ہمارے ماں باپ کو لوگ کھڑے ہو کے سلام کیا کرتے تھے، ہمارے باپوں کو، ہمارے داداؤں کو لوگ سلام کیا کرتے تھے، آج اسی دروازے پہ تھوک کے جا رہے ہیں، خدا پاک کی قسم ہے، ان کے تھوکنے کی وجہ سے، نوجوانوں کی بد اخلاقی کی وجہ سے ان کی روحیں قبروں کے اندر تڑپ رہی ہیں۔ یہ چادر خاتون جنت کی ہے، ایک فقیر کے لیے اتار کے دی، غلہ تو تولنا بھول گیا، اناج جس چیز سے ڈال رہا تھا وہ چیز چھوڑ کے اندر چلا گیا، 3-4 صفوں کی کتاب لے کے آیا اور اس کو کھول کے دیکھتا ہے، سلیمان ذرا چادر کھولنا، سلیمان فارسی نے چادر کھولی، اللہ اکبر، اپنی کتاب کو دیکھتا ہے، پیوند گنتا ہے، کتاب کو دیکھتا ہے، پیوند گنتا ہے، کہنے لگا سلیمان 16 پیوند تو کپڑے کے نظر آ گئے، چمڑے کا مجھے 17واں پیوند نظر نہیں آ رہا۔ سلیمان فارسی نے دیکھا کہ یہ 17واں پیوند لگا ہوا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلیمان فارسی کے ہاتھ سے چادر نہ لی، رونے لگ گیا، کہنے لگا دیکھ ہماری کتابوں میں لکھا ہے آخری نبی آئے گا، اس کی مجلس میں کوئی فقیر آئے گا، اس کے گھر کے اندر کھانا نہ ہوگا، مہینوں مہینوں اس کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا، اس کے چراغ میں روشنی نہیں ہوگی، پیوند والا لباس پہنے گا، اللہ اکبر، سوکھی روٹی پہ گزارا کرے گا، پیٹ پہ پتھر باندھے گا، ایک دن اس کی مجلس میں کوئی فقیر آئے گا، وہ لوگوں سے اس کے لیے کپڑے کا سوال کرے گا، وہ لوگوں سے اس کے لیے سواری کا سوال کرے گا، پھر اس کے گھر میں کھانا نہیں ہوگا، وہ لوگوں سے اس کی روٹی کا سوال کرے گا، اللہ اکبر، پھر اس کے ایک آدمی اسے لے کے اس کی بیٹی کے دروازے پہ جائے گا، اپنے دروازے کی غیرت کی لاج رکھنے کے لیے وہ سر کی چادر اتار کے دے دے گی، اللہ اکبر۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں وہ غلہ تول کم رہا تھا، ہزاروں کا تار رو رہا تھا، کہتا سلیمان غلہ لے جا اور یہ چادر جا کر اسی نبی کی بیٹی کے سر پہ رکھ دینا اور کہہ دینا اگر آج تیرے سے چادر اتار کر اس جو کے بدلے گروی رکھ لی، قیامت کے دن زمین آسمان بنانے والے کو میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ ہم نے تو ہٹلر کو پڑھا، ہم نے تو دنیا کے سائنسدانوں کو پڑھا، پڑھو نبی کی بیٹیوں کو۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، یہ پوری دنیا کے اندر میرا کلپ جا رہا ہے، میں ہاتھ جوڑ کر ان سٹیجوں پر بولنے والے دھاڑنے والوں سے کہہ رہا ہوں، نبی کی 4 بیٹیاں، خدا کے واسطے انہیں علیحدہ نہ کرو، انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا، سیدہ زینب نے کیا بگاڑا، ام کلثوم نے کیا بگاڑا، رقیہ نے کیا بگاڑا، اللہ اکبر۔ تم نے آج دیکھا کوئی نہیں، بیٹیاں کہتی ہیں ابا بے شک روٹی نہ دے، اپنے سے جدا نہ کرنا، خدا پاک کی قسم ہے جب تم منبر پر 2-2 لاکھ فیس سے لے کے محرم الحرام کے مہینے میں اعلان کرتے ہوگے نبی کی تو ایک تھی، 4 کوئی نہیں، اللہ اکبر، اور تو یہ کہہ کے لوگوں کو ہنساتا ضرور ہے لیکن جنت البقیع کے اندر ان کی بیٹیوں کو قبر میں رلاتا بھی ضرور ہے۔ تو کون ہوتا ہے بیٹیوں سے باپ کا حق چھیننے والا؟ خدا کے واسطے نبی کی 4 بیٹیاں کہہ دو بے شک، بلند آواز سے، نبی کی 4 بیٹیاں، ایک بیٹی کا نام حضرت زینب، بولو حضرت، ایک بیٹی کا نام ام کلثوم، بولو، ایک بیٹی کا نام حضرت رقیہ،
بولو بولو. بیٹی کا نام حضرت رقیہ اور چوتھی چھوٹی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. قول فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جس کی سخاوت کی داستان مشہور ہے. قول فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار کربلا کے اندر شہادت کا جام نوش کر کے بن گئے, شہیدوں کے سردار بن گئے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ان ازواج مطہرات کی, ان بنات رسول کی, ازواج نبی کی, بنات نبی کی, ان کی تاریخ پڑھو, ان کی زندگی پڑھو, تاکہ ہمارے گھر کے اندر بھی اللہ کا کرم آ جائے, اللہ کی رحمت آ جائے. تو میرے عزیزو, رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے. آج اللہ سے دعا کر لو, آج اللہ سے معافی مانگ لو, اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. ایک تو میرے عزیزو حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ کریں, بار بار ختم نبوت کا آئین نہ چھیڑا کرو. ہر مہینے نئی ترمیم, ہر مہینے نیا بل. خدائے پاک کی قسم ہے, اگر کسی کی عزت کو اچھالو تو کہتا ہے یار دیکھ پھر دوبارہ بات کر رہا ہے, پھر دوبارہ بات کر رہا ہے, تو نہ کر تو کوئی بات نہیں, کوئی اور کرے کوئی بات نہیں, تو کر رہا ہے تیرے سے اچھا نہیں لگتا. اور میرے عزیزو, کوئی یا رسول اللہ کہہ رہا ہے, کوئی صدقے یا رسول اللہ کہہ رہا ہے, کوئی لبیک یا رسول اللہ کہہ رہا ہے, کوئی غلامی رسول میں موت بھی قبول کہہ رہا ہے. میرے عزیزو, کوئی ختم نبوت کے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے. خدا کے واسطے ختم نبوت کے قانون کو چھیڑتے ہو, آئین کو چھیڑتے ہو, کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے. وزیر اعظم پاکستان, صدر پاکستان, جنرل باجوہ صاحب, افواج پاکستان کے سربراہ, خدا کے واسطے جو قانون بن گیا, قادیانی کل بھی کافر تھا, قادیانی آج بھی کافر ہے, قادیانی قیامت کی صبح تک کافر رہے گا. آج میرے عزیزو, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ انور میں حضور کے سینے کو قادیانیوں پر لعنت بھیج کے سکول پہنچاؤ. بلند آواز سے کہہ دو قادیانیوں پہ لعنت, ہاتھ بلند کر کے قادیانیوں پہ لعنت, قادیانیوں پہ لعنت, قادیانیوں پہ لعنت. ہم ایسا کوئی قانون برداشت نہیں کریں گے. اگر تم انہیں اقلیت کے اندر لے کے آتے ہو, پہلے ان سے منواؤ کہ ہم اقلیت ہیں. جب وہ ان کا بڑا پوپ حرامزادہ وہاں بیٹھ کے کہتا ہے ہمیں سیاسی مسلمان کہتا ہے, اپنے آپ کو حقیقی مسلمان کہتا ہے, پہلے میرے عزیزو اس قانون کو اسمبلی میں بعد میں پاس کروانا, عوام الناس سے بعد میں پاس کروانا, پہلے قادیانیوں سے, مرزے حرامزادوں سے, پہلے ان لاہوریوں سے پہلے یہ قانون پاس کرواؤ کہ ہم غیر مسلم ہیں, ہم مسلمان کوئی نہیں, پھر تم انہیں اقلیت کے اندر لے آؤ, ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اگر ایسے ہی اقلیت کے اندر لے کے آؤ تو ایسے قانون کو پاؤں کی جوتے کی نوک پر ٹھکراتے ہیں. ہم کل بھی خدائے پاک کی قسم یہ نعرہ لگاتے تھے اور یہ نعرہ لگاتے قبروں میں چلے جائیں گے. آپ بھی نعرہ لگائیے, ختم نبوت, ختم نبوت, ختم نبوت, ختم نبوت. جھوٹے نبوت کے دعوے داروں پہ لعنت, جھوٹے نبوت کے دعوے داروں پہ لعنت, قادیانیوں پہ لعنت, قادیانیوں پہ لعنت. اللہ پاک آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, خیر کرم کے فیصلے فرمائے. رمضان المبارک کا پہلا جمعہ, سحری, افطاری, تراویح, بہاریں, قرآن پاک کی سارا آپ کو مبارک ہو. اللہ پاک زندگی میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمام آباد سے گزارش ہے کہ جو نشانات لگے ہیں اس کے اوپر کھڑے ہو, اس کے علاوہ جو افراد ہیں وہ باہر چلے جائیں, اوپر کرنے کی جگہ موجود ہے, اس کے اوپر کھڑا ہو. شکریہ. ادھر آج خان صاحب, ادھر آج خان, ادھر آ, چک لے آج. کیمرہ بند کر دیتے, کیمرہ پری طرف کر دے, بند کر دے. موبائل چلی ویڈیو, ہاں جی, پری سائڈ کر دیں, وہ لوگ منہ پونجھ ساری آتی ہے, اس سائڈ نیرے کر دیں.
جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، گزشتہ کئی سالوں سے ایک ترتیب رمضان المبارک کے مہینے میں چلی آ رہی ہے۔ وہ ترتیب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو پہلا جمعہ المبارک ہوتا ہے، تو بڑوں سے یہ ترتیب ہے کہ جامع مسجد عثمانیہ کے لیے جمعے کے اجتماع میں نمازی حضرات سے فنڈ کی، چندے کی درخواست ہوتی ہے، اور الحمدللہ بھرپور آپ لوگوں کا تعاون ہوتا ہے۔ سارا سال فرماتے ہیں، اور خصوصاً رمضان المبارک کے پہلے جمعہ المبارک میں آپ حضرات مسجد کے لیے تعاون فرماتے ہیں۔ ایک تو اس کی درخواست ہے، اور دوسرا جو ہے وہ رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ الوداع ہوتا ہے، اس کے اجتماع میں مدرسہ جامع عثمانیہ کے حوالے سے زکوٰۃ، خیرات، فطرانہ صدقات کی اپیل ہوتی ہے۔ تو کاروباری حالات سب کے سامنے ہیں، جنہوں نے عطیات، خیرات کے ساتھ مسجد کے ساتھ تعاون کرنا ہے، الحمدللہ وہ کر رہے ہیں۔ جامع مسجد عثمانیہ آپ کی نیک دلی تمناؤں کی متمنی ہے، آپ حضرات بھرپور تعاون فرمائیں، اور جس طرح پہلے آپ اظہار فرماتے تھے 5,000، 10,000، 20,000، اسی طرح آپ اظہار فرمائیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو جامع مسجد عثمانیہ ہر لحاظ سے، اور میں سمجھتا ہوں پانچوں نمازوں میں اور جمعہ المبارک سمیت پورے سال میں باتھ روم کے نلوں میں پانی سے لے کر وضو خانے کے پانی تک، مسجد کی پہلی صف سے لے کر آخری صف کی پنکھوں کی ہوا تک، صفائی ستھرائی میں ایک بھی نمازی انشاءاللہ شکایت نہیں کرے گا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ ٹھنڈا پانی جو ہو سکتا ہے الحمدللہ نمازیوں کا خیال ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات جو ہے 2-4 منٹ کے اندر ہمت فرما کے مسجد کے لیے تعاون فرمائیں۔ کون ہے جو جامع عثمانیہ مسجد کے لیے تعاون کرے اپنے مال میں سے؟ اللہ کے راستے میں کون ہے جو اللہ کے گھر میں دے، آباد کرے؟ یہ قیامت کی صبح تک صدقہ جاریہ ہے، لوگ نمازیں پڑھیں گے، اللہ کے گھر کو آباد کریں گے۔ تو ہمت فرماؤ، 2,000، 3,000، 5,000، 10,000، پورے سال کے بعد یہ اجتماعی طور پر اعلان ہوتا ہے۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمت فرما کے بھائی، 1,000 بھی آدمی دے تو یہاں 2 لاکھ سے اوپر حساب بن جاتا ہے۔ اللہ بہت عطا فرمائے، ہمت کر کے بھائی، جزاک اللہ۔ 2,000 ہو، 3,000 ہو، 5,000 ہو، 10,000 ہو، اور آپ جو دیتے ہیں الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا دینا لگا۔ جزائے خیر عطا فرمائے۔ 2,000 ہو، 3,000 ہو، 4,000 ہو، جتنی آپ ہمت کریں۔ پوری دنیا کے اندر آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں تک سنائی دے رہی ہے، آپ حضرات تعاون فرمائیں، اللہ برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بھائی، 10 آدمی بھی 10-10 ہزار والے، 5,000 والے 20 آدمی کھڑے ہو جائیں، اللہ برکت۔ ہمت کرو بھائی، جزاک فرمائے۔ الحمدللہ لوگ تعاون کر بھی رہے ہیں، لا بھی رہے ہیں، اظہار فرمائیے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ کا مال ہے، جتنا اللہ اتنی اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرمائیں گے۔ 5-5 ہزار کے لیے 20 آدمی اعلان کر دیں، اللہ تعالیٰ
یہ فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جس طرح اور گھر کے پریشانیاں بنی ہیں، ایسے مسجد کے اور مسجد کی ساری ضرورت ہیں. نہیں ہے بھائی. جی بھائی.